السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم بہت ہی دلچسپ کہانی سننے جا رہے ہیں جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ ہاں جی، میں آج آپ کو الادین کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں الادین نام کا ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے، اسی لیے الادین کو اکثر کام کے لیے شہر جانا پڑتا۔ وہ مختلف قسم کے کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو اللہ حافظ کہا اور وہ کچھ کیلے خریدنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ رکو چھوٹے لڑکے، میں تمہارے باپ کا پرانا دوست ہوں۔ کیا تم یہ سونے کا سکہ لینا چاہو گے؟ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ جی ضرور چاچا جان، کیوں نہیں، لائیے یہ مجھے دے دیجئے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں جتنے بھی کیلے بیچ لوں میں یہ کبھی نہیں کما سکتا۔ پر بدلے میں تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، میرے ساتھ مل کر یہ پتھر ہٹاؤ۔ الادین اس کے ساتھ مل کر وہ پتھر ہٹاتا ہے۔ نیچے کچھ سیڑھیاں ہوتی ہیں اور وہ الادین سے کہتا ہے کہ تمہیں نیچے جانا ہے۔ الادین جیسے ہی اس گفا میں پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہاں پر تو ایک بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس میں خوب ہیرے، جواہرات اور سونے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ابھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے اچانک سے اوپر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ اے چھوٹے لڑکے! کمرے کے اندر آتی ہے، بیٹے کو دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے۔ الادین اپنی ماں کو سارا قصہ سناتا ہے، اس چراغ کے بارے میں بھی اور باقی سب کچھ بھی۔ الادین اس چراغ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور لے کر اسے صاف کرنے لگتا ہے، اور اس میں سے بھی ایک بادل کا ٹکڑا نکلتا ہے جس میں سے ایک جنی باہر آتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، کیا حکم ہے میرے آقا؟ جلدی بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، میں آپ کی خواہشیں پوری کروں گا۔ الادین کہتا ہے، اب یہ کیا مصیبت میرے سر پر آ گئی، لیکن کچھ تو مانگتا ہوں اس سے۔ الادین اس سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم ہمارے کھانے کے لیے کچھ اچھا کھانا لے کر آؤ تو میں مانوں کہ تم ایک جن ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ایک خوبصورت سی ٹیبل آتی ہے اور اس پہ بہت سارا اچھا کھانا بھی آتا ہے، پیسٹریز، فروٹس اور ایک خوبصورت سا گلدان بھی۔ یہ دیکھ کر الادین اور اس کی ماں بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ان کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الادین ایک دن بازار جاتا ہے اور وہاں پر وہ ایک پالکی کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر ایک خوبصورت سی راجکماری ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے کہ اسے دیکھتے ہی الادین اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اسے اس طرح سے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ جائے اس کے رشتے کی بات کرے۔ ماں ایک ہی پل میں ایک ڈبے کے اندر بہت سارا زیور ڈال کر محل پہنچ جاتی ہے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ وہ بادشاہ کے پاس جب زیور سے بھرا ہوا صندوق پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر فوری طور پر اس عورت کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ جناب عالی، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دیجئے، وہ بہت خوش رہے گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو اپنے بیٹے سے کہو کہ 40 نوکروں کے ہاتھ میں 40 صندوقیں اور ان کے پیچھے 40 سپاہی یہاں بھیجے، اور ساری صندوقیں زیور سے بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ سارے راستے وہ یہی سوچتی ہے کہ کیا جنی ایسا کر پائے گا۔ وہ الادین کو پھر سے چراغ کو گھستا ہے، جنی باہر آتا ہے۔ الادین اسے محل کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ جنی پھر سے تالی بجاتا ہے اور وہاں پر ایک خوبصورت سا محل بھی آ جاتا ہے۔ اب الادین بادشاہ سے کہتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی ساری شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ بادشاہ جب محل دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت محل! واقعی میں الادین ایک امیر شخص ہے۔ اور دونوں کا نکاح محل میں بہت ہی زور شور سے کیا جاتا ہے۔ 3 دن تک ان کے نکاح کی خوبصورت تقریب جاری رہتی۔ اس کے بعد وہ لوگ خوشی سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہزادی کو چراغ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایک دن محل کے باہر ایک آدمی آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، پرانے چراغ دے دو، نئے چراغ لے لو، پرانے چراغ دے دو، نئے چراغ لے لو۔ شہزادی سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں پرانا چراغ دے کر نیا چراغ لے لوں، اس سے الادین بہت زیادہ خوش ہوگا۔ وہ پرانا چراغ اٹھا کر اس آدمی کو دیتی ہے
اور بدلے میں نیا چراغ لے لیتی ہے۔ اصل میں یہ شخص وہی ہوتا ہے جس نے پہلے الادین کو گفا میں بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ چراغ اس آدمی کے ہاتھ میں لگتا ہے وہ اسے گھستا ہے اور جنی باہر آتا ہے۔ اسے حکم دیتا ہے کہ شہزادی سمیت محل کو غائب کر دیا جائے۔ جب الادین واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ محل اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے پرانے گھر جاتا ہے اور اپنی انگوٹھی کو ڈھونڈتا ہے، اسے انگلی میں پہن کر گھستا ہے اور ایک دم سے جن باہر آتا ہے۔ حکم کرو کیا چاہیے، پر یاد رہے صرف 2 بار۔ الادین اسے کہتا ہے کہ مجھے فوری طور پر شہزادی کے پاس پہنچاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ محل میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بیچاری شہزادی اس دھوکے باز انسان کی خدمت اور خاطر میں لگی ہوتی ہے۔ الادین خاموشی سے پھر سے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے وہاں پر اسے گھستے ہی پھر سے جن حاضر ہونے لگتا ہے۔ جن کے حاضر ہوتے ہی وہ جن بولتا ہے، بتائیے آپ کو کیا چاہیے، پر یاد رہے صرف 1 بار۔ الادین اسے حکم دیتا ہے کہ اس بار اس آدمی کو گہری نیند سلا دیا جائے۔ وہ آدمی گہری نیند میں سو جاتا ہے اور الادین اپنی شہزادی کے ساتھ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ شہزادی کو پرانی ساری باتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے اور کیا ہوا تھا۔ پھر وہ چراغ کو گھستا ہے، جنی باہر آتا ہے اور وہ جنی کو حکم دیتا ہے کہ اس آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دو، اتنی دور کہ یہ پھر واپس کبھی یہاں مڑ کر نہ آ سکے۔ اور وہ جنی اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب کر دیتا ہے، اتنی دور غائب کرتا ہے کہ وہ آدمی دوبارہ انہیں کبھی دکھائی نہ دے۔ اب جنی اسے کہتا ہے کہ اب حکم بتائیے آقا، اور الادین کہتا ہے کہ ہمارے محل کو اپنی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ محل ہوا میں اڑتا ہوا اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب گھر میں الادین، اس کی ماں اور اس کی شہزادی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اب وہ آدمی پھر کبھی نہیں آتا اور ان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا بھی ضرور۔